لیکن آج صاحب بنی بنائی ہوئی چیز کو ہی کیا کر رہے ہو؟ مٹانا چاہتے ہو۔ ارے تم سب کو مٹا دو، لیکن علامہ فضل خیر آبادی کو کیسے مٹاؤ گے؟ علامہ انور شاہ کشمیری کو کیسے مٹاؤ گے؟ عطا اللہ شاہ بخاری کو کیسے مٹاؤ گے؟ حضرت شیخ الہند کو کیسے مٹاؤ گے؟ حضرت شیخ الاسلام کو کیسے مٹاؤ گے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو کیسے مٹاؤ گے؟ ارے شاملی کے میدان میں ہم کھڑے تھے، امرتسر کے میدان میں ہم کھڑے تھے، دلی کے میدان میں ہم کھڑے تھے، بھاگلپور کے میدان میں ہم کھڑے تھے، مراد آباد کے سڑکوں پر ہم کھڑے تھے، دیوبند، مظفر نگر، سہارنپور کے سڑکوں پر ہم کھڑے تھے۔ مچھلی کے بچوں کو تیرنے کا طریقہ کوئی نہ سکھائے، جنگ بدر کے متوالے ہم ہیں، احد کے متوالے ہم ہیں، خندق کے متوالے ہم ہیں، تبوک کے متوالے ہم ہیں۔ اور مٹاؤ، خوب مٹاؤ، کتنا مٹاؤ گے؟ اس ملک کی مٹی مٹی سے پکار آئے گی، مسلمان مسلمان مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا، ورنہ میری ضربوں سے لرزتا ہے زمانہ۔ یہ فوج جفاکار، یہ ظالم کا ٹھکانہ، ایک نیزے سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا۔ آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے، دیکھو بنی ہاشم کا حشم ساتھ ہے میرے، رتبہ ہے علمدار عالم ساتھ ہے میرے، لہرا کے فریرا بھی یہ کرتا ہے اشارہ۔ ہم شہادتوں کو اٹھانے والے لوگ ہیں، ہم زخمیوں کو اٹھانے والے لوگ ہیں، ہم ہتھکڑیوں کو اپنا زیور سمجھتے ہیں، ہم پھندوں کو چومتے ہیں۔ ہماری تاریخ سے آپ واقف نہیں ہو، ذرا ہمیں ماضی کے دریچے میں دیکھو۔ ارے ہماری تاریخ کو تو آپ پڑھ کے دیکھ لو، ہم وہ قوم ہیں، ہمیں وزارت نہیں چاہیے، ہمیں صدارت نہیں چاہیے، ہمیں ایم پی ایم ایل ایز بھی مت بناؤ، ہمیں جینے دو۔ ہم وہ قوم ہیں، حق پہ ڈٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہوگی تو اچھا نہ ہوگا۔ ذرا ہمیں جانچنے کے لیے، ذرا ہمیں پرکھنے کے لیے تاریخ کے اوراق کو دیکھو، ذرا ہمیں دیکھنے کے لیے تاریخ کو پڑھ کر تو دیکھو۔ ارے شاملی کے میدان میں ہم کھڑے تھے، ہم تو شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں۔ ارے ہم امبالہ کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، امرتسر کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، بنگال کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، دلی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں۔ ارے ہماری تاریخ انگریز کی لائبریری سے پوچھو، ہم تو شاہ اسماعیل شہید کے بیٹے ہیں۔ ارے ہم تو میسور کا جہاد لڑنے والوں کی روحانی اولاد ہیں، سید احمد شہید کے بیٹے ہیں۔ آؤ 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 نا، خضر حیات تمہیں بالا کوٹ لے کے چلتا ہے، وہاں بہت ساری قبریں ہیں۔ ایک قبر سید احمد شہید کی ہے، ایک قبر شاہ اسماعیل شہید کی ہے۔ آپ ذرا کان لگا کر زبان حال سے پوچھو تو صحیح، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ آپ تو دلی کے ہو، آپ کا بالا کوٹ کیسے آنا ہوا؟ آپ تو نرم زمین کے ہو، آپ کا سخت زمین پہ کیسے آنا ہوا؟ آپ تو گرم علاقے کے ہو، آپ کا ٹھنڈے علاقے میں کیسے آنا ہوا؟ تو وہ آپ کو جواب دیں گے۔ دیوبند کے بیٹوں کی خمیر میں دین کی بھی محبت ہے، ملک کی بھی محبت ہے۔ وہ کسی فرعون سے نہیں ڈرتے، وہ کسی دجال سے نہیں ڈرتے، وہ کسی ہٹلر سے نہیں ڈرتے، اس لیے آنا ہوا۔ انشاءاللہ دیوبند کے متوالے اس ملک کے لیے سر کٹانے کو تو تیار ہے، لیکن سر جھکانے کو کبھی بھی تیار نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زوردار آواز میں ہم شہادتوں کو اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے گولیوں کو اپنے سینوں کے اندر قبول بھی کیا ہے، ٹھنڈا بھی کیا ہے۔ ارے جب ہم سامنے ہوتے ہیں تو موت ہم پہ ناز کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ آ گئے، نہیں سمجھے؟ ارے ہم تو عبداللہ ابن زبیر کی اولاد ہیں، جن کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ ان کی ماں جب قریب سے گزری تھی تو انہوں نے رونا نہیں کیا تھا، وہ روئی نہیں تھی، اس نے ایک جملہ کہا تھا جو ہزاروں کا کلیجہ چیر دے۔ ہائے میرا بیٹا
جب زندہ تھا تو جمعے کا خطیب ہوا کرتا تھا، جب زندہ تھا لوگوں سے بلند بیٹھا کرتا تھا، جب زندہ تھا لوگوں سے اونچا بیٹھا کرتا تھا۔ آج جب وہ زندہ نہیں ہے تو بھی بلندیوں پر نافذ ہے۔ ہم ان کی قوم ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ کوئی جھکا سکے نہ جس کو، نہ گولی اس کو ڈرا سکی، نہ دھمکی اس کو دبا سکی۔ کب دشمن سے وہ ڈرتا تھا، دل اس کا شیر کے جیسا تھا، مظلوموں کی آواز